السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سبق میں آج ہم جانیں گے بعثت نبی سے پہلے عرب کے حالات، ان کی دینی حالت۔ عرب میں بت پرستی عام تھی۔ چونکہ یہ بت پرستی سچے دین کے خلاف ہے تو اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا تھا، چونکہ اور بہت ساری برائیاں بھی عام تھیں۔ بت پرستی جو ان لوگوں کا دین تھا، اس میں وہ لوگ جن بتوں کی پوجا کیا کرتے ان میں سے مشہور لات، عزا، منات اور ہبل تھے۔ عرب میں کچھ لوگ یہودیت کو، کچھ اور لوگ نصرانیت کو، کچھ لوگ مجوسیت کو بھی اپنائے ہوئے تھے۔ انہی کے درمیان بہت کم لوگ ایسے بھی تھے جو ملت ابراہیمی دین حنیفیت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں ان کی اقتصادی حالت، تو دیہات میں زندگی گزارنے والوں کی جو ان کی اقتصاد تھی وہ مکمل طور پر جانوروں کو پالنا اور ان کو چرانا، یہی ان کی گویا کہ اقتصاد کی ریڑھ کی ہڈی تھی۔ جبکہ شہروں میں زراعت، کھیتی باڑی اور تجارت یہ عام تھے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے کچھ عرصہ پہلے مکہ ایک بہت بڑا تجارتی شہر مانا جاتا تھا پورے جزیرے عربیہ میں، اور مکہ کے علاوہ یثرب کے نام سے، طائف کے نام سے جو شہر آباد تھے، وہاں بھی اچھی متمدن زندگی یعنی تہذیب تھی۔ مکہ کے علاوہ یثرب مدینے کا پرانا نام، اور طائف میں بھی ایک مہذب زندگی گزارنے والے لوگ موجود تھے۔ اور جہاں تک ان کی اجتماعی زندگی، سوشل لائف، تو اس میں ظلم عام تھا، اس قدر کہ کمزور کا کوئی حق نہیں ہوا کرتا۔ لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا، اور بہت سارے حرام کاموں کا ارتکاب کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ طاقتور کمزوروں کا حق کھا جاتا، اور شادیوں کی بات بغیر حد و حساب کے بیویاں رکھنا، شادیاں کرنا عام تھا۔ زنا بھی بہت پھیلا ہوا تھا۔ قبائل کے درمیان معمولی اسباب پر برس ہا برس تک لڑائیاں چلتی رہتی، اور یہ لڑائیاں بعض دفعہ ایک ہی قبیلے کے افراد کے اندر بھی برس ہا برس تک چلتے رہتے۔ یہ تھا ایک مختصر خاکہ عرب کے دینی، اقتصادی اور اجتماعی حالات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جو تھے، مالداری اور کثرت اولاد کی وجہ سے بڑے مشہور تھے، بلکہ قریش ان کے اپنے سردار ہونے کی وجہ سے فخر کیا کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ عبد المطلب کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے دعا کی، بلکہ یہ نذر مانی کہ اگر اللہ تعالی مجھے 10 نرینہ اولاد، مرد بچے دے دے تو ان میں سے ایک کو میں بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کر دوں گا۔ اور ان کی تمنا اور خواہش کے مطابق 10 اولاد جب ہوئی، اور ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بھی تھے، اور جب عبد المطلب نے اپنی نذر پوری کرنے کے لیے
ٹھان لیا تو اپنی اولاد کے درمیان انہوں نے قرعہ ڈالا، تو وہ قرعہ عبداللہ کے نام نکل آیا۔ جب عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے اور کہا کہیں لوگوں میں یہ رواج نہ ہو جائے۔ پھر انہوں نے اتفاق کیا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا جائے، اگر قرعہ عبداللہ کے نام نکلے تو اونٹ اور 10 بڑھا دیے جائیں۔ اس طرح جب بھی قرعہ ڈالتے عبداللہ کا ہی نام نکلتا، یہاں تک کہ 10 بڑھاتے 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 100 جب ہوئے تب اونٹوں کے نام قرعہ نکلا۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کو ذبح کیا۔ اب اس واقعے کے بعد تو عبداللہ عبد المطلب کے ہاں اور زیادہ محبوب اور پیارے ہو گئے، اور جب عبداللہ جوان ہوئے تو عبد المطلب نے ان کے لیے بنو زہرہ قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک اچھی نیک خاتون آمنہ بنت وہب سے شادی کروا دی۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد آمنہ کو حمل ٹھہرا، اور اس حمل میں ہمارے اور آپ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ابھی ان کا حمل 3 مہینے میں تھا کہ عبداللہ شام کی طرف جانے والے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ نکل گئے۔ واپسی کے سفر میں تھے کہ بیماری کے شکار ہو گئے۔ مدینے میں انہوں نے اپنے والد کے ننیال بنو نجار میں قیام کیا، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا تو وہیں پر دفن ہو گئے۔ اور ادھر آمنہ، ان کے حمل کے دن پورے ہوئے، پیر کے دن نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ دن پیر کا یہ تو ثابت ہے مسلم شریف کی حدیث سے، لیکن تاریخ کیا تھی اس کے بارے میں کوئی پکی روایت ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح مہینے کے بارے میں بھی اختلاف کیا جاتا ہے۔ کسی حد تک ربیع الاول کو مانا جاتا ہے، اور علم فلک کے اعتبار سے 9 تاریخ کو مؤرخین اور ماہرین فلکیات طے کرتے ہیں، جبکہ 12 ربیع الاول بھی مشہور ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ کی پیدائش رمضان کے مہینے میں ہوئی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اقوال ہیں۔ لیکن سن عیسوی اگر کہا جائے تو 571 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور اس سال کو عام الفیل، ہاتھیوں والا سال کہا جاتا تھا۔ یہ ہاتھیوں والا سال کیا ہے؟ آئیے ہم دوسرے درس میں اس کو سنتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔